اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهاديين المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ندعو جميعا للحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أوتين الرائط غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلوات بھیجیے گا باز آپ حضرات کے جذبہ مودت اور جوش ازا کو ہزاروں سلام. جو حق آپ فرش ازا کا ادا کرتے ہیں اس پر زبان انسانی سے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. الفاظ ہی نہیں ہیں کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی عالم کے پاس کہ وہ آپ کے اس حق کی تعریف کر سکے یا شکریہ ادا کر سکے. سلمان بھائی آگے آ جائیے اپنی جگہ پر، ایک بلند ترین صلوات بھیج دیجیے گا. کسی کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ شکریہ ادا کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے شکریہ کا وعدہ نہیں کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے. جو ذکر حسین یا ذکر علی کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جنت سے بڑا کوئی شکریہ ہی نہیں ہے. جنت خود جزا بھی ہے، جنت خود شکریہ بھی ہے. جو کچھ آپ کو سننا تھا وہ آپ سن چکے، نظم کی صورت میں بھی اور نثر کی صورت میں بھی. شعراء کا بہترین شعراء کا کلام آپ نے سنا اور پڑھنے والے حضرات نے بہترین انداز میں پڑھا.
بھاگنے والوں کا بھاگنا بھی سن چکے ہیں، مختار کا جو جوش شجاعت تھا وہ بھی سنا دیا گیا۔ اب میرے پاس، میں اپنے بھائی کے مصرے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ان کی ردیف قافیے سے، کہ میرے پاس اب کوئی بہا نہیں ہے کہ جو میں بہانہ کروں۔ بے بہا آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور ان بے بہا دعاؤں میں کوئی بہانہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ خداوند عالم ہم کو آئندہ سال بھی اس عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، وہاں وہاں تک میری یہ دعا، اور جہاں تک یہ دعا جا رہی ہے، جہاں تک یہ دعا جا رہی ہے، وہاں تک یہی گزارش ہے کہ یہ تمام حضرات جو تشریف فرمائے، ان کو میں مولا امام علی رضا علیہ السلام کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ جام پہ جام کیا اور مسلمان رہے، جام پہ جام کیا اور مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا اور مسلمان رہے۔ اگر یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ معذور، شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے۔ آپ تمام عزاداروں کو مولا امام علی رضا علیہ السلام کی ضمانت میں دیتا ہوں، مولا صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف کی امان میں دیتا ہوں۔ خداوند عالم آپ سب کو قائم و دائم رکھیں، یہ فرش ازا اسی طرح آباد رہیں، یہ امام بارگاہیں یہ ازا خانے اسی طرح آباد رہیں، یہ آہیں بلند ہوتی رہیں، یہ آنسو نظر ہوتے رہیں، سینہ کو بھی ہوتی رہیں، یا حسین اور یا علی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ میں بہت عاجزی کے ساتھ اپنی بے بذاتی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے ذوق سماعت کے مطابق میں خدمت نہیں کر سکا، اور بہت سے واقعات ایسے تھے۔ دیکھیے، لوگ کتابیں پڑھ کر مجلس پڑھتے ہیں، میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ علماء ہیں، میں تو عالم نہیں ہوں، علماء کتابیں پڑھ کر مجلس پڑھتے ہیں، میں مومنوں کے چہرے دیکھ کر مجلس پڑھتا ہوں۔ مولا ان کتابی چہروں کو سلامت رکھے۔ بڑی برکت کی بات ہے، میں نے کل واقعات امیر مختار میں بڑے بڑے مشہور قاتلان حسین کا تذکرہ کیا، جس طرح سے مختار نے ان کو جہنم واصل کیا، وہ بھی آپ کی خدمت پیش کیا۔ جو نامور قاتلین تھے کے بعد باقی بچے کوفے کے علاوہ، وہ 3 ملائین تھے، ایک عبید اللہ ابن زیاد، دوسرا حسین ابن نمیر، تیسرا شیس ابن ربیع۔ یہ حکومت شام کی حفاظت میں تھے یا ان کے ساتھ تھے یا اس کی پناہ میں تھے۔ مختار نے جب دیکھا کہ کوفے کے اور اطراف کوفہ میں کوئی حسین ابن علی کا قاتل نہیں بچا، اب دوا میں ڈالنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا حسین ابن علی کا قاتل، ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہا کہ میرے بھائی ابراہیم،
جب تک عبید اللہ ابن زیاد، شیس ابن ربیع، حسین ابن نمیر کو جہنم واصل نہیں کر دوں گا، میں چین نہیں آئے گا۔ یہ حکومت شام کی پناہ میں مجبوراً یا تو ان سے ان کو طلب کرنا پڑے گا کہ تم یہ تینوں قاتل ہمارے حوالے کر دو، ان تینوں کو تم ہمارے حوالے کر دو۔ پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ خط لکھیے حاکم شام کو۔ حاکم شام عبد الملک ابن مروان، جس کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور آج ایک جملے میں پھر دوہرا دوں جہاں جہاں تک سننے والے جمع ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم بے سبب کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ہماری اپنی ذاتی پسند اور ذاتی ناپسند کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر علی سے بھی محبت کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان، خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا جس نے مدینے اور مکے کے محافظوں کی چغلی کھائی تھی یزید کی بھیجی ہوئی فوجوں سے۔ یزید ابن معاویہ نے جو مکے اور مدینے کو تاراج کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی، اس فوج سے مقابلہ کر رہے تھے مدینے کے سپاہی، مکے کے مجاہدین۔ اس وقت مکے اور مدینے کا جو حاکم تھا وہ تھا عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر پورے حجاز پر حاکم تھا۔ یزید نے 35,000 فوج بھیجی۔ اس 35,000 فوج سے مقابلے کے لیے مدینے کے مجاہدین اور مکے کے مجاہدین، ان دونوں مجاہدوں میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہا تھا مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی اور عبداللہ ابن مطیع۔ یہ دونوں افراد اس وقت ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مکے اور مدینے کی حفاظت کا کام انجام دے رہے تھے۔ اس زمانے میں عبد الملک ابن مروان نے ان مجاہدین مدینہ اور ان مجاہدین مکہ کی چغلی کھائی یزید کی بھیجی ہوئی فوجوں سے۔ جا کے بتاتا تھا کہ یہاں سپاہی چھپے ہوئے ہیں، وہاں سپاہی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پر ہی عذاب نازل کر دیا، یعنی زندگی میں ہی لعنت بھیج دی اس کے منہ پر، اور ایسا عذاب نازل کیا کہ اس کے منہ پر ناک سے لے کے زخم تک، یہ ٹھوڑی تک، چن تک مکھیاں چمٹی رہتی تھیں۔ یہ پنکھوں سے ہلاتا تھا، ہاتھ سے اڑاتا تھا، مگر وہ مکھیاں تھیں کہ اس کو ڈستی رہتی تھیں، کھاتی رہتی تھیں، یہ پورا حصہ اس کا زخمی رہتا تھا۔ یہ عبد الملک ابن مروان تھا۔ اپنے باپ کے بعد، مروان بن حکم کے بعد، شام کا حاکم بن گیا۔ اس مشاورت میں عبید اللہ ابن زیاد بھی شامل تھا، مروان بن حکم کی حکومت قائم کرنے میں۔ عبید اللہ ابن زیاد، حسین ابن نمیر، شیس ابن ربیع اس کی پناہ میں تھے۔ مختار نے خط لکھا عبد الملک ابن مروان کو، اور خط میں لکھا کہ اے عبد الملک ابن مروان، میرے اور تمہارے درمیان کوئی وجہ نزاع نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے ملک پہ حکومت کرو، میں اپنے ملک پر حکومت کر رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی کسی قسم کا کوئی اعراض نہیں ہے، ہمارے تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ 3 حسین ابن علی کے قاتل تمہارے پاس ہیں، عبید اللہ ابن زیاد، حسین ابن نمیر، شیس ابن ربیع۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اور تمہارے تعلقات بحال رہیں، تم اپنے ملک پر سکون سے حکومت کرو، اور میں عراق کو سنبھالے ہوئے ہوں، کوئی جنگ و جدال نہ ہو،
کوئی قتل و غارت گری نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو میں ایک دستہ بھیج رہا ہوں اپنے سپاہیوں کا، اس دستے کے ہمراہ تم ان تینوں کو میرے حوالے کر دو، میں ان تینوں کو جہنم رسید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، وجہ نزاع ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ ان تینوں قاتلوں کو میرے حوالے نہیں کرتے، تو پھر یہ جان لو کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک حسین ابن علی کے قاتل کو قتل نہ کر دوں۔ اگر تم خود سے حوالے نہیں کرو گے تو میں بزور شمشیر ان کو تم سے چھین لوں گا۔ اور تم ان کو بچا نہیں سکو گے۔ یہ خط لکھ کر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے ابو عمرہ کیسانی کو دیا۔ کل میں ابو عمرہ کیسانی کا تذکرہ کر چکا ہوں، لمبے چوڑے تھے، لئیمن و شہیمن و جسیمن، زور بازو بھی تھا، زور بیان بھی تھا، تقریر کرنا بھی خوب جانتے تھے، شمشیر چلانا بھی خوب جانتے تھے، نقطے سے نقطہ نکالنا بھی خوب جانتے تھے، تمام کمالات ان کے پاس تھے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو مولا علی کے پاس ترماہ ادی کا کمال تھا، وہ مختار کے سامنے ابو عمرہ کیسانی میں کمال تھا۔ جب ترماہ ادی کو مولا نے حاکم شام کے پاس بھیجا تو جناب ترماہ ادی بھی بڑے لئیم و شہیم و جسیم انسان تھے، اور ان کے لیے بھی تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ ان کی شمشیر اور ان کی تقریر دونوں ایک جیسی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ تقریر زیادہ اچھی تھی یا شمشیر زیادہ اچھی تھی، ترماہ ادی کی۔ اور ترماہ نے جب مولا علی کی سفارت کا حق ادا کیا ہے اور مولا کے فضائل سنانا شروع کیے، تو حاکم شام نے اپنے دربار والوں سے پوچھا جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر میں تم میں سے کسی کو علی کے دربار میں بھیجوں تو کیا کوئی تم میں ایسا ہے کہ میرا ایسا تذکرہ علی کے دربار میں کرے جیسا علی کا سفیر ترماہ میرے دربار میں کر رہا ہے؟ آپ خوشگوانی دیکھیے، وہیں سے جواب ملا، وہیں سے اسی دربار سے جواب ملا کہ اے حاکم شام تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اپنا مقابلہ علی سے کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو علی سے ملا رہا ہے؟ تجھ میں ایسی کون سی صفت ہے کہ تیرا بھیجا ہوا نمائندہ، تیرا بھیجا ہوا سفیر علی کے دربار میں تیری ایسی تعریف کرے جیسی تیرے دربار میں علی کی تعریف کی جا رہی ہے؟ نہ تیرے بیٹے حسنین کے جیسے، نہ تیری کوئی رسول سے رشتہ داری ایسی جیسی علی کی رشتہ داری تھی۔ کچھ باتیں احتراماً میں نے ترک کر دی، آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ تمام بات۔ صلوات بھیجیے گا باؤ سے بلند۔ تو اگر کسی کو بھیجے گا بھی تو یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی خاموش ہو گیا۔ اسی طرح کے ابو عمرہ کیسانی تھے، لمبے چوڑے لئیم و شہیم و جسیم انسان۔ مختار نے خط کئی سو سپاہیوں کے ساتھ ابو عمرہ کیسانی کو دیا اور کہا کہ جاؤ حاکم شام کے پاس، عبد الملک ابن مروان کے پاس، اور جا کر یہ خط دینا، اور اگر وہ آسانی کے ساتھ ان تینوں کو تمہارے حوالے کر دے تو ٹھیک ہے، تم لے کے آ جانا، پھر میں جانوں اور یہ جانے، اور اگر نہیں تو پھر دیکھیں گے آئندہ کیا پروگرام بنتا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کو پتہ چلا کہ مختار کا قاصد آنے والا ہے، اس نے اپنے دربار میں اعلان کروا دیا کہ جب مختار کا قاصد آئے تو خبردار کوئی
اس کے قاصد کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوں۔ اور بھی دیگر بہت ساری باتیں کہیں، مختار کی برائی بھی کی کہ یہ میرے باپ کی کنیز کا بیٹا ہے، اور ناسزا قسم کے الفاظ اور جملے کہے۔ حتیٰ کہ ابو عمرہ کیسانی کے بیٹھنے کے لیے جو دربار کے آداب کے مطابق کرسیوں کا انتظام کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا گیا۔ ابو عمرہ کیسانی بڑے کرفر کے ساتھ مختار عبد الملک ابن مروان کے دربار میں پہنچے، بڑے کرفر کے ساتھ، چوڑا سینہ، تنی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نظریں، چہرے پہ جلال، ڈاب میں ذوالفقار، ہر قسم کا جلال ابو عمرہ کیسانی کے ساتھ جا کر بڑی تمکنت اور ترنے کے ساتھ عبد الملک ابن مروان کو مختار کا خط دیا۔ عبد الملک، یہ خط ہے میرے امیر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا، اس کا جواب دے دیں۔ عبد الملک ابن مروان کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد بھی بیٹھا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے برابر میں اس کا بھائی طوفان ابن زیاد بھی بیٹھا تھا، اور دیگر دشمنان اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد الملک نے خط پڑھا، بآواز بلند خط پڑھ کر سنایا۔ خط اس لیے پڑھ کر سنایا تاکہ دربار میں مختار کے خلاف جوش و جذبہ پیدا ہو۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ خط لکھنے کی مختار کو جرأت کیسے ہوئی؟ اس کے پاس ایک کوفہ اور عراق کیا آ گیا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے پوری زمین کو فتح کر لیا اور وہ خدائی فوجدار بن گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستوں کو، میری پناہ میں رہنے والوں کو وہ کیوں طلب کر رہا ہے؟ یہ تقریر کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے بڑی جسارت کے ساتھ ابو عمرہ کیسانی کو جلانے کے لیے، تپانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، دربار میں اپنا بڑاپن جتانے کے لیے مختار کے خط کو پھاڑنا شروع کیا، چیرا چیرا کر دیا، اور کہا کہ جا کر مختار کو کہہ دینا کہ میرے پاس تمہارے خط کا اس سے بہتر کوئی جواب نہیں تھا، یہی جواب ہے میرے پاس۔ ابو عمرہ کیسانی نے دیکھا کہ اس نے خط پھاڑ دیا ہے، چیرا چیرا کر دیا ہے، حوصلہ پسپا نہیں ہوا۔ کہے عبد الملک ابن مروان، یہ دیکھ، تو نے مختار کا خط چیر دیا، پھاڑ دیا، تو نے مختار کی تحریر کے ٹکڑے کیے ہیں، اب اگر مختار کی شمشیر سے بچ سکتا ہے تو بچ جانا، اس لیے کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ مختار نے عہد کیا ہوا ہے کہ وہ قاتلان حسین کو نہیں چھوڑے گا، اور جن کے لیے تو نے حمایت میں مختار کی تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اب مختار کی شمشیر ان کو ٹکڑے ٹکڑے ضرور کرے گی۔ صلوات بھیجیے گا باؤ سے بولو۔ یہ کہہ کر ابو عمرہ کیسانی اس دربار سے واپس لوٹے۔ طوفان ابن زیاد کو ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ اس کو جانے نہ دینا۔ کئی سو سپاہی طوفان ابن زیاد کے ساتھ، جو عبید اللہ ابن زیاد کا بھائی ہے، ابو عمرہ کیسانی کے دستے کے پیچھے چل پڑے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مومن کی فراست کے لیے ارشاد گرامی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست دی ہے کہ جب وہ اپنی فراست سے کام لیتا ہے تو وہ تلوار سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ مومن کو ایسی فراست دی۔ جب یہ ابو عمرہ کیسانی دربار سے جا رہے ہیں تو دربار سے نکلتے ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دوستو، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم دربار سے باہر واپس آ گئے تب ہم محفوظ ہیں، یہ پشت پر سے حملہ کرنے والے ہیں اور یہ ہمارے پیچھے فوج کو ضرور بھیجیں گے، دستے کو ضرور بھیجیں گے، چنانچہ چوکنے رہنا، اور جیسے ہی ان سے مقابلے کا وقت پڑے تو مقابلے سے گریز نہ کرنا، ٹوٹ پڑنا۔ کچھ دور گئے ہوں گے دمشق کے دارالخلافہ سے،
پیچھے سے طوفان ابن زیاد کئی سو سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا، یہ تو پہلے ہی سے تیار تھے۔ ابو عمرہ کیسانی نے للکارا اپنے ساتھیوں کو کہ دوستو ہوشیار ہو جاؤ، تلواریں نکالنی، اور اب تلواریں نکالنے کے بعد جو مقابلہ ہوا تو آپ یہ جان لیجئے کہ ابو عمرہ کیسانی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحفاظت کوفے پہنچ گئے، مگر یہ جو پیچھا کرنے آئے تھے یہ پیچھے ہی رہ گئے۔ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کے ساتھ جو گئے تھے ان میں سے بیشتر جہنم رسید ہو گئے۔ ابن زیاد نے عبد الملک ابن مروان کو بتایا۔ عبد الملک ابن مروان کو پتہ چلا کہ بھئی بغیر کسی اعلان جنگ کے میرے اتنے افراد جو ہے وہ مختار کے سپاہیوں نے قتل کر دیے۔ عربوں کا مزاج منتقمانہ تھا، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم انتقام لیں گے۔ عبد الملک ابن مروان نے ایک جملہ کہا عبید اللہ ابن زیاد سے کہ اے ابن زیاد فکر نہ کر، اگر انہوں نے ان کچھ افراد کو قتل کر دیا ہے تو یہ تو چھوٹا سا دستہ تھا، میں مختار کے قتل کرنے کے لیے تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا جملہ عرض کر رہا ہوں تاریخ کے الفاظ میں، کہ میں مختار کو قتل کرنے کے لیے ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا ایک سرا کوفے سے ملا ہوا ہوگا اور دوسرا سرا شام سے ملا ہوا ہوگا، اور وہ واپس نہیں آئے گا تا وقت کہ وہ مختار کا سر حاصل نہ کر لے۔ اور بھی اس نے ایک مثال دی کہ جیسے اس طرح سے فلاں سر آیا فلاں سر آیا۔ میں وہ تمام جملے یاد دلا کر آپ حضرات کے ذہنوں کو متغیر نہیں کرنا چاہتا۔ ابو عمرہ کیسانی اس فتح بندی کے بعد بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، اب تو صرف جواب کا خط ابو عمرہ کے پاس نہیں ہے بلکہ داستان ہے ساتھ میں شجاعت کی کہ انہوں نے ہماری پشت پر حملہ کیا تو ہم نے ان کو ایسے پلٹ کر جواب دیا اور اتنوں کو تحقیق کر دیا۔ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ابو عمرہ کیسانی مختار کے پاس آئے، تمام رودات سنائی۔ مختار نے بڑی توجہ سے یہ واقعہ سنا۔ جنگ کی تیاری کے لیے حکم دیا گیا۔ کوفے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دیا گیا کہ جو عبید اللہ ابن زیاد، شیس ابن ربیع، حسین ابن نمیر کے قتل کی تحریک میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے وہ مختار کے دفتر میں آ کر نام لکھوا دیں۔ جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، مختار کے دربار میں نام لکھوائے جا رہے ہیں۔ صرف لوگ نہیں آ رہے ہیں بلکہ لوگ مال و زر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تحریک اتنی بڑی ہے۔ ایک بوڑھے ماں باپ فکر میں، آپ مختار نامہ جا کر دیکھیے گا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، تاریخ میں بھی موجود ہے۔ فکر میں کہ اس وقت سب لوگ مختار کو مال و دولت دے رہے ہیں، کوئی گھوڑا ہدیہ کر رہا ہے، کوئی تلوار ہدیہ کر رہا ہے، کوئی درہم و دینار ہدیہ کر رہا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری اولاد بھی نہیں ہے کہ جن کے نام ہم مختار کے لشکر میں لکھوا دیتے ہیں۔ دونوں بوڑھے ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ رات کو سوئے، خواب میں کسی نے کہا کہ تم اپنے صحن میں فلاں مقام پر کدال لگاؤ، یعنی اس کو کھودو۔ صبح اٹھے، میاں بیوی نے مشورہ کیا، زن و شوہر نے مشورہ کیا کہ بھئی فلاں مقام پر خواب میں ہمیں بشارت ہوئی ہے کہ وہاں کھودو، وہاں ایک خزانہ دفن ہے۔ مزدور بلائے گئے، اس جگہ کو کھودا گیا، وہاں سے ایک سونے کی دیگ نکلی اور اس دیگ میں دینار تھے۔ دینار خود سونے کا سکہ ہوتا تھا، بھری ہوئی دیگ۔ یہ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ اور دیکھیں، دولت ملنے کے بعد انسان کی نیت بدل جاتی ہے۔ ہم نے پوری کیا نظر کر کے کرنی، آدھی بچا لیتے ہیں، ایک تہائی بچا لیتے ہیں، ایک چوتھائی بچا لیتے ہیں، نہیں، کہا نہیں، یہ پوری مختاری کے لیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ مختار کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اور ہمیں بشارت ہوئی کہ ہم تمہاری کوئی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں، تو رات کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کے صحن میں فلاں جگہ کھود کرو اور وہاں کھدائی سے یہ
دیگ برآمد ہوئی ہے، تم اپنے سپاہی بھیجو، یہ دیگ لے جاؤ۔ مختار کو پتہ چلا سونے کے سکوں سے بھری ہوئی دیگ میرے لشکر کی تیاری کے لیے کسی مومن نے دی ہے۔ مختار دل کے بھی سخی تھے، اخلاق کے بھی بلند تھے، انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ پوری دیگ جو ہے وہ جھپٹ لیں، قبضہ کر لیں۔ سب سے پہلے تو مختار نے خمس نکالا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے۔ کئی لاکھ دینار کا خمس امام کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس کے بعد ان غریب ماں باپ کو بلایا کہ تم اصلاً یہ تمہاری ملک ہے، جتنا چاہے اس میں سے تم نکال کر لے جاؤ، بوڑھے ہو، اولاد بھی نہیں ہے، آئندہ تمہیں زندگی میں ضرورت پڑے گی۔ دونوں نے، یعنی غنی اس کو کہتے ہیں، اصل غنی ایسے ہوتے ہیں میاں اور بیوی دونوں۔ انہوں نے کہا ہے مختار ہم اس سے پہلے بھی جی رہے تھے جب تک یہ دیگ ہمارے پاس نہیں تھی، اور اب یہ دیگ ہم نے تمہیں دے دی ہے تو نظر مولا کی ہے، نہ یہ تمہارے اوپر احسان ہے اور ہمیں کوئی ملال نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ ہمیں نہیں ملے گا، اتنا بڑا خزانہ آیا تھا ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ سب ہمارے امام کے نام پر صدقہ ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جس مولا نے اس دفعہ دیا ہے وہ آئندہ بھی ہماری زندگی گزار دے گا، مگر تم اس کو اس طرح سے استعمال کرو کہ تمہارے لشکر کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہے۔ مختار بہت خوش ہوئے، لشکر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بوڑھے ماں باپ اس جوش و جذبے کے ساتھ مختار کو درہم و دینار دینے کے لیے تیار ہیں تو جن کے پاس جو کچھ ہوگا انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ زبردست تیاری ہوئی، کئی مہینے لگے اس فوج کو تیار کرنے میں۔ اسلحہ خریدا گیا، پوشاکیں خریدی گئیں، سپاہیوں کی تربیت ہوئی، گھوڑے خریدے گئے، ان کو جنگ کے انداز سکھائے گئے۔ روز کوفے کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ مختار کے لشکر میں نام لکھوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے۔ مختار تیاری کر رہے ہیں، کئی مہینے لگے، تیار ہو گیا لشکر۔ جب لشکر تیار ہوا تو ایک بہت بڑے میدان میں اس لشکر کو حاضر ہونے کا، جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ لشکر تیار ہو کر مختار کو، ابراہیم ابن مالک اشتر کو سلامی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ لشکر کا انداز یہ ہے کہ جو دستہ آتا ہے وہ ایک قرآن کے سورے کی تلاوت کرتا ہوا آتا ہے، ایک جیسا لباس اور عراقی لہن، قرآن کی تلاوت۔ دوسرا دستہ آیا، کوئی حلقہ کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مزمل کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مدثر کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی انعام کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی عنکبوت کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہر دستہ ایک نیا سورہ تلاوت کرتا ہوا آتا ہے، اور گھوڑوں کا ان دستوں کا عالم یہ ہے کہ ہر دستے کا جیسا لباس ہے ویسا گھوڑا ہے، جیسا گھوڑا ہے ایک سپاہی کا پورے دستے کا ویسا ہی گھوڑا ہے، یعنی ایک رنگ کے گھوڑے، ایک رنگ کی پوشاک، ایک تیور، ایک سورہ، ایک نعرہ، یا علیہ سارات حسین ابن علی۔ اور گھوڑوں کی ٹاپوں کا عالم یہ ہے کہ ایک گھوڑا ٹاپ اٹھاتا ہے تو آخر تک کا گھوڑا ٹاپ اٹھاتا ہے، یعنی جب گھوڑے ٹاپ مارتے ہیں تو ان کی آواز ایک جیسی ہے، جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ فوجی چل رہے ہیں، گھوڑے نہیں چل رہے ہیں۔ آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر کتنی بھی تعداد ہو ان کے پاؤں قدم قدم سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس انداز سے یہ پوری فوج آ کر جمع ہوئی، مختار کے سامنے آ کر 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ مختار لشکر کو دیکھ رہا ہے،
ابراہیم ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ مختار نے اس لشکر کو دیکھنے کے بعد ایک نعرہ آہ بلند کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ امیر یہ تو مسرت کا موقع ہے، آپ نعرہ آہ کیوں بلند کریں؟ کہا کہ میں تو اپنے امام کا ایک غلام ہوں، ان کے قاتلوں سے مقابلے کے لیے میں نے اعلان کیا تو اتنا بڑا لشکر میرے سامنے جمع ہو گیا، اور میرا آقا و مولا حسین میدان کربلا میں تنہا حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں بلند کرتا رہے۔ بڑا گریہ وزاری ہوا، لشکر تیار ہے، مختار کے سامنے 40,000 فوج اس کر و فر کے ساتھ۔ اور ترتیب و تنظیم یہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں خاص طور پر، کیونکہ ان کو زندگی گزارنی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قوموں کی ترقی کے لیے 3 راز بتائے: یقین، اتحاد اور تنظیم، جس کو ہم اپنے اخبارات میں حضرت قائد اعظم سے منسوب کرتے ہیں۔ قائد اعظم سے یہ نعرہ منسوب تو کر دیا جاتا ہے یقین، اتحاد اور تنظیم کا، مگر میرے امام کا نام چھپا لیا جاتا ہے، جبکہ یہ اصل جو نعرہ ہے، اصل جو تعلیم ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا بیان کیا ہوا فارمولہ ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو یہ 3 وصف اپنے اندر پیدا کرو: یقین، اتحاد اور تنظیم۔ تنظیم کا عالم یہ ہے کہ جو صف اول کا گھوڑا ہے، اگر اس صف اول کے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے تیر چھوڑا جائے تو صف آخر کے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سے نکل جائے گا۔ یہ تنظیم ہے، اور یہ ان کا اجتماع اتحاد ہے۔ مختار نے ابراہیم سے کہا کہ اب چلیے جہاد کے لیے تیار ہو جائیے۔ مختار ابراہیم کے گھوڑے کی لجام پکڑ کر پیدل چل رہے، بہت دور تک پیدل چل رہے۔ ابراہیم گھوڑے پر سوار ہیں۔ ابراہیم مختار کو پیدل چلتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ امیر مملکت ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، میں آپ کے لشکر کا سپہ سالار ہوں، آپ کو بھی اپنے لیے سواری منگوا لینی چاہیے، اس طرح سے آپ کو پیدل چلنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ مختار مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، تم میرے امام کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہو، اور میں تمہارے گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے ہوں، جتنے میرے پاؤں گردالود ہوں گے اس کے ہر ذرے کے عوض مجھے نصرت حسین کا ثواب ملے گا، تو میں اپنے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتا کہ میں گھوڑے پر بیٹھ جاؤں، تم بے فکر ہو کر چلو۔ کوفے سے لشکر روانہ ہوا، مختار نے دعائے نصرت پڑھی، ابراہیم کو روانہ کیا۔ کئی منزلوں پر اس لشکر نے کچھ ایسی بستیاں آئیں کہ جہاں محبان اہل بیت تھے، انہوں نے اس لشکر کا بہت اچھا استقبال کیا۔ کچھ ایسی بستیاں آئیں کہ جہاں محبان اہل بیت نہیں تھے۔ کوفے سے لے کر موصل تک ایک طویل سفر ہے۔ غرض یہ کہ ابراہیم کا لشکر نہر خاضر کے کنارے موصل میں پہنچ گیا۔ ابراہیم کے پہنچنے سے پہلے عبد الملک ابن مروان کو اطلاع ہو چکی تھی، اس نے 1,00,000 کا لشکر تیار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کیا کہ جاؤ، مختار کا سپہ سالار آ رہا ہے،
اس کو شام تک نہ آنے دینا. وہ تو کہہ رہا تھا شام تک نہ آنے دینا، یہ تو دن ڈھلے ہی پہنچ گئے، بھری دوپہر میں پہنچ گئے. صلوات بھیجیے گا بہت سے. ابن زیاد وہاں پہلے سے پہنچا ہوا تھا. اس نے جو ابراہیم کے لشکر کو دیکھا، بڑی کروفر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا خیال تو یہ تھا کہ ایک نوزائیدہ مملکت ہے، مختار ہے، کیا لشکر ہوگا. مگر وہاں تو تم تراق، خدائی تم تراق تھا، الہی تم تراق تھا. ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. عبید اللہ ابن زیاد کسی اونچائی پر بیٹھا ہوا ابراہیم کے لشکر کو دیکھ رہا ہے. نہر خاضر کے کنارے یہ لشکر اترا. ابراہیم نے اپنا لشکر ترتیب دیا، میمنہ میسرہ قائم کیا. میمنے پر سفیان ابن مقیت کو مقرر کیا، میسرے پر علی ابن مالک خشعی کو مقرر کیا، پیدلوں پر مزاحم ابن مالک سکونی کو مقرر کیا، اور قلب لشکر میں خود ابراہیم خود اترے. اب آپ تصور کیجئے کہ جس قلب کے لشکر میں ابراہیم رہتا ہو، اس لشکر کا کیا جوش و جذبہ ہو. اور جب یہ لشکر ترتیب دے چکے ابراہیم، تو ایک شاندار رجس پڑا. یہ 40,000 ہیں، ادھر 1,00,000 کا لشکر ہے، دگنے سے زیادہ لشکر ہے. ابراہیم اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے بہادروں، اے شیروں، اس کثرت سپاہ کو خاطر میں نہ لانا. میں وقت کو انضباط وقت کی خاطر محدود وقت میں مجلس ختم کرنے کے لیے 6 مصروں سے آپ کے ذوق سماعت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے زمانے والے، جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے زمانے والے، ہم ہیں قلت میں بھی کثرت کو دبانے والے. ہم ہیں قلت میں بھی کثرت کو دبانے والے، سر سے میدان میں کفن باندھ کے آنے والے، بڑھ کے چولہے در خیبر کی ہلانے والے، بڑھ کے چولہے در خیبر کی ہلانے والے. ہم ہر ایک مارکہ زیست میں ڈٹ سکتے ہیں، یا علی کہہ کے پہاڑوں کو الٹ سکتے. ہمارے مار کا عزیز میں ڈٹ سکتے ہیں، یا علی کہہ کے پہاڑوں کو الٹ سکتے. عبید اللہ ابن زیاد ایک بلندی سے یہ دیکھ رہا تھا. اس نے جو دیکھا، شیر کی طرح سے ابراہیم میدان جنگ میں ٹہل رہے ہیں، رجس پڑھ رہے ہیں، گرجدار آواز جیسے شیر کچھار سے ڈکارتا ہوا نکلتا ہے، ایسے ابراہیم میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے ہیں. اور ابراہیم کے لشکر کا عالم یہ ہے کہ جب ابراہیم کی آواز کانوں میں پہنچتی ہے تو کبھی نیزے بلند کرتے ہیں، کبھی تلواریں چمکاتے ہیں، کبھی تیر کمان کڑکاتے ہیں. ادھر یہ تیر کمان کڑک رہا ہے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا دل دھڑک رہا ہے. نیزے بلند ہو رہے ہیں، وہاں حوصلے پست ہو رہے ہیں. جزاک اللہ، سبحان اللہ. اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. یہ ہمت افزائی جسے میسر ہو خوش قسمتی ہے. یعنی یہ واقعہ ہے کہ سننے والے زیادہ چابک دست ہیں پڑھنے والے سے.
لشکر بس اس انتظار میں کہ تیر کمان میں اتنی دیر ٹک نہیں سکتا جتنی بےتابی سے ہر سپاہی ابراہیم کا مچل رہا ہے کہ بس کسی طرح جنگ شروع ہو جائے، مجھے موقع مل جائے۔ ہر سپاہی اپنی جگہ ابراہیم بنا ہوا ہے، ہر سپاہی اپنی جگہ، صرف ایک ہی جذبہ ہے، میدان میں جانے کا موقع مل جائے۔ کمال کی بات ہے، یہ ابراہیم کا لشکر ہے، ہر ایک چاہتا ہے ہم میدان میں چلے جائیں۔ یہ ابراہیم کا لشکر ہے، مالک اشتر کے بیٹے کا لشکر ہے کہ ہم میدان میں پہلے چلے جائیں۔ اور کچھ ایسے لشکر بھی گزرے ہیں کہ اس کے جہاں علمدار اور لشکر میں یہ بحث تھی کہ پہلے یہ جاتا ہے یا ہم جاتے ہیں۔ علمدار کہہ رہا تھا کہ میں تو علم دینے آیا تھا، لشکر جواب میں کہہ رہا تھا کہ یہی آ گئے تو ہم کیا کرتے۔ 40 دن گزر گئے، ہر ایک مچل رہا ہے۔ اور ابراہیم کے سپاہیوں کے نام آپ کو پتہ ہے، عبداللہ کامل، عمر ابن شمیع، مسیب ابن قعقاع خزاعی، مسیب ابن نخبہ، ورقہ ابن غارب، ایک سے ایک بلند سے بلند حوصلہ سپاہی ہے۔ ہر ایک کی نیام میں تلوار جو ہے دل کی طرح سے دھڑک رہی ہے، مچل رہی ہے، جیسے مچھلی کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو سمائے نہیں سماتی۔ یہ ابراہیم کے لشکر کی تلواریں جو نیاموں میں مچل رہی ہیں، ان کے حوصلے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آواز دے رہے ہیں کہ بس ابراہیم مجھے موقع دے دیں، میدان سے جا۔ ایسے ہوتے ہیں سپہ سالار۔ سب سے پہلے ابراہیم میدان میں نکل کر آئے کہ دوستوں، اے بہادروں، اے سپاہیوں، میں حملہ کروں گا تم دیکھنا۔ ادھر ابراہیم نے کہا کہ میں حملہ کروں گا تم دیکھنا، ادھر ابراہیم کے لشکر سے یک بعد دیگرے کئی سپاہی نکل کر آ گئے۔ اخوص ابن شداد حمدانی، ورقہ ابن غارب، عمر ابن شمیع اور دیگر، ساسا ابن عبداللہ، یک بعد دیگرے۔ اے ابراہیم، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے میدان میں چلے جاؤ؟ ہمیں تو موقع دو میدان میں جانے کا، اگر ہم ناکام ہو جائیں تو پھر آپ کو حق ہے، پھر آپ جائیے گا، ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ لشکر کا کمال ہے کہ وہ سپہ سالار کو کہہ رہے کہ آپ جا کر اپنے خیمے میں بیٹھیں، ہمیں جنگ کا موقع دیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم کے لشکر سے مبارز طلب ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے زبان قلبی نامی شخص نکل کر آیا، عوف ابن زبان قلبی۔ کون ہے جو میرے مد مقابل آیا؟ اس نے اپنے مذہب کا بھی بتایا کہ میں علی کے مذہب پر نہیں ہوں، جس مذہب پر تھا اس کا نام لیا۔ اب سارا مسئلہ یہی ہے کہ آج کل نام نہیں لیا جا سکتا۔ میرا علی کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں علی کے مذہب سے نفرت کرنے والا ہوں، علی کے ماننے والوں سے نفرت کرنے والا ہوں، میں ان کو قتل کر کے خوش ہوتا ہوں۔ یہ وہی تقریریں ہیں جو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں۔ ادھر سے ابراہیم کے لشکر سے نکلے اخوص ابن شداد حمدانی، عوف ابن زبان قلبی، بڑا نامور پہلوان تھا اپنے وقت کا تاریخ کے اعتبار سے، جو تاریخ بیان کری ہے۔ اخوص ابن شداد حمدانی نکلے۔ اس زمانے کا طریقہ یہی تھا کہ رجس کا جواب رجس سے دیا جاتا تھا، نظم کا جواب نظم میں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا علی کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کہا کہ جس دن سے تیرا تعلق ہے میں اس دن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور میں علی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں،
اور میں علی کی محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. جو علی سے محبت نہیں کرتے، جیسے تجھے علی کے دوستوں کو قتل کرنے سے لطف آتا ہے، مجھے ایسے علی کے دشمنوں کو قتل کرنے میں لطف آتا ہے. اس نے جواب میں رجس پڑھا، مصرع پڑھا، تاریخ میں موجود ہے، جا کر آپ انشاءاللہ دیکھیے گا. اس نے کہا کہ تم میرے مقابلے پر کیوں آ گئے ہو؟ میں نے تو اس سے پہلے نہ تمہارا نام دیکھا نہ شکل دیکھی، اور میں تو وہ ہوں کہ جسے اہل عرب منازل الابطال کہتے ہیں، منزلوں کو باطل کرنے والا. بڑا لئیم و شئیم انسان تھا. اخوص ابن شداد حمدانی پلٹ کر کہتے ہیں کہ گھبرا نہیں، تیرے لقب سے ملتا جلتا میرا لقب ہے. تجھے منازل الابطال کہتے ہیں تو مجھے مقرب الاجال کہتے ہیں. جب میری تلوار چمکتی ہے تو اجل قریب آ جاتی ہے. ملک الموت میری تلوار کے ساتھ چلتا ہے. جنگ شروع ہوئی. عوف ابن زبان قلبی نے حملے کرنے شروع کیے. اخوص ابن شداد حمدانی نے ان حملوں کو رد کرنا شروع کیا. نیزوں سے نیزے ٹکرائے، تلواروں پہ تلواریں چلیں، گرز کا مقابلہ ہوا. اس نے للکارا اخوص کو کہ اخوص سمجھ جا، اب میں منازل الابطال والا وار تجھ پر کرنے والا ہوں. جناب اخوص نے زین پر جم کر سینہ چوڑا کر کے جواب دیا کہ تجھے جو حملہ کرنا ہے حملہ کر، میں بھی مقرب الاجال ہوں. جب میں حملہ کروں گا تو پھر تو نہیں بچے گا، اس لیے اپنا حوصلہ نکال لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ اسے حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ اپنے طرف سے بڑھا، تلوار تول کر بڑھا. جناب اخوص نے اس کو جھکائی دی، اس کے حملے کو رد کیا، اور اب دونوں رکابوں پر پاؤں جما کر جناب اخوص ابن شداد حمدانی نے اس کو للکارا کہ تو منازل الابطال تھا، اتنی دیر سے تلواریں چلا رہا تھا، اتنی دیر سے وار کر رہا تھا، اب دیکھ تو اگر مقرب الاجال کے حملے کو روک سکتا ہے تو روک لے، یا رد کر سکتا ہے تو رد کر دے. یہ کہہ کر اخوص ابن شداد حمدانی نے رکابوں پر پاؤں جمایا، پشت فرس کو چھوڑا، ہاتھ میں تلوار بلند کی. تلوار کا فضا میں چمکنا تھا کہ بجلی کڑکی، ملک الموت آیا اور اس کا سر قلم ہو گیا. تاریخ کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ شام کا بازاری کتا ایک ہی حملے میں بے سر کا ہو کر خاک میں لوٹ رہا تھا. ابن شداد حمدانی نے وہیں سے گھوڑا نہوڑا کر اپنے لشکر سے داد شجاعت لینا وصول کی. دونوں ہاتھ بلند کیے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں اپنے لشکر کا علم ہے، اپنا علم ذاتی ہے، بلند کر رہے ہیں. ادھر سے آواز آتی ہے یا لسارات حسین ابن علی. اخوص جواب میں کہتے ہیں یا لسارات حسین ابن علی. ادھر سے نعرہ تکبیر آتا ہے، اخوص جواب میں تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں. جو ادھر سے جواب آتا ہے وہ ادھر سے جواب میں اخوص کہتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے اس جوش و جذبے کو دیکھا تو اس کے تو چھکے چھوٹ گئے. اس کے چھکے کیا چھوٹے، وہ خود چھکا بنا ہوا تھا. حالانکہ یہ ہے تو کسی اور کے لیے. ان میں سبھی ایسے تھے، صلوات بھیجیے گا باہر سے بلند. اپنے اپنے وقت کے تھے، کوئی پہلے تھا کوئی بعد میں تھا. اخوص کی کامیابی کامرانی نے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں ہلچل مچا دی. ابھی یہ ہلچل تھی، اخوص نے دوبارہ پلٹ کر مبارز طلبی کی. کون ہے جو پلٹ کر آئے مجھ پر؟ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اب وہاں تو گھنگرو بندے میں سر جھکائے، کوئی جانے کو تیار نہیں کہ اس نے تو اتنے زبردست پہلوان کو للکار کے مارا ہے، دھوکے سے بھی نہیں مارا، مقابلہ کر کے مارا ہے، اور اب دوبارہ مقابلے کے لیے تیار ہے. پھر ادھر سے آیا عروہ ابن داؤد دمشقی.
اس نے رجس پڑھنا شروع کیا کہ میں وہ ہوں کہ جو کبھی میدان جنگ سے ناکام نہیں پلٹا، اور کامیابی اور فتح مندی میرے قدم چومتی ہے، میری رکاب میں کامیابی اور فتح مندی بنی ہوئی ہے۔ جناب اخوص نے یہ تمام تقریر سنی، کہا کہ بس یہ آج تیرا آخری بیان ہے، آج کے بعد تجھے یہ تقریر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے للکارا، مجھے عروہ ابن داؤد دمشقی کہتے ہیں، انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ تجھے میرا نام پتہ چل چکا ہوگا، مجھے اخوص ابن شداد حمدانی کہتے ہیں، اور لقب میرا مقرب الاجال ہے۔ اس سے پہلے تو نے دیکھا کہ میں نے تیرے ساتھی کو کیسے جہنم حاصل کیا۔ وہ دھوکہ دے کر آگے بڑھا اور اس نے جناب اخوص پر حملہ کرنا شروع کیا۔ جناب اخوص نے اس کے حملوں کو سہنا شروع کیا، نیزوں کو رد کیا، تلواروں کو رد کیا، گرز کے واروں کو رد کیا۔ جب اس کے تمام حوصلے نکل چکے تو اب جناب اخوص نے عروہ ابن داؤد دمشقی کو للکارا کہ عروہ سنبھل جاؤ، ملک الموت کو اذن ہو چکا ہے، ملک الموت اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے۔ یہ کہہ کر اخوص نے اپنے میان پر ہاتھ ڈالا، تلوار کو کھینچا۔ وہ تلوار جو مقرب الاجال بنی ہوئی تھی فضا میں چمکی اور عروہ ابن داؤد دمشقی پر چمکی۔ عروہ ابن داؤد دمشقی پر تلوار کا چلنا تھا کہ سر تن سے جدا ہو گیا، سوار سوئے سقر گھر کو راہوار چلا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی کہ یہ تو صرف ایک عام سپاہی ہے جو اس سے پہلے کبھی میدان جنگ میں نہیں آیا تھا، اس نے ہمارے سپاہیوں کو گن گن کر کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے مقابلے پر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جب ابراہیم آئے گا تو کیا ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے لشکر سے بہت سے افراد کو بھیجنا چاہا، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ موت کے منہ میں کون جائے؟ کوئی جانے کو تیار نہیں۔ دن تمام ہوا، دوسرا دن آیا، لشکر میدان میں اترے، ابراہیم کا لشکر بھی اترا، عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر بھی اترا۔ حسین ابن نویر اسلحہ خانہ جسم پر اونڈیل کر آ گیا، جتنا اسلحہ اس کے پاس تھا، دوری زرہ، دورہ خود، چار آئینہ اور نہ جانے کیا کیا، کیونکہ کل دیکھ چکا تھا۔ اور حسین ابن نمیر نے آ کر براہ راست ابراہیم کو للکارا کہ مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم کہاں ہے، کیوں نہیں آتا وہ مقابلے پر۔ اب ابراہیم کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ ابراہیم تن کر اپنے خیمے سے نکلے، یہاں ایک ابراہیم تھوڑی ہے، پورا لشکر ابراہیم ہے۔ اس نے ابراہیم کو للکارا تھا۔ ابراہیم خیمے سے تن کر نکلے، اسلحہ پہن کر نکلے، تلوار لے کر نکلے، ذرا باندھ کر نکلے، مگر ادھر ابراہیم نکلے، ادھر ابراہیم، اور بہت سے ابراہیم سامنے آ گئے۔ امیر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم جیسے جانثار موجود ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ حسین ابن نمیر ہے، کہ حسین ابن نمیر ہو یا اس کا باپ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پہلے ہمیں جانے دیں۔ ورقہ ابن غارب نے بڑھ کر کہا کہ امیر ہمارے ہوتے ہوئے آپ حسین ابن نمیر سے مقابلے کے لیے نہیں جائیں گے۔ شریک ابن جدیر تغلبی ابراہیم کے لشکر سے ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے۔ ابراہیم نے ورقہ ابن غارب کو اجازت دی کہ جاؤ حسین ابن نمیر کا مقابلہ کرو۔ حسین ابن نمیر نے ورقہ ابن غارب کو آتے دیکھا۔ حسین ابن نمیر بھی یہ شکل کا حسین نہیں تھا،
بلکہ اور زیادہ اس کی تشریح کر دوں، یہ سین والا حسین نہیں تھا، یہ سواد والا حسین تھا، یعنی قلعے والا۔ اس کے نام کا مطلب ہے قلعہ، حسین کہتے ہیں قلعے کو۔ تھا بھی ویسے ہی بڑا لمبا چوڑا ڈفیل۔ ادھر سے یہ نکلے ورقہ ابن غالب، یہ بھی لہیمن و شہیمن و جسیمن، یہ چوڑے ہاتھ جو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، تو گھوڑے کی پشت دبی ہوئی ہے، رکابوں پر پاؤں جمایا ہوا ہے۔ حسین ابن نمیر نے رجس پڑھا، میرا نام حسین ابن نمیر ہے اور میں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بہادروں کو خاک میں ملا دیا ہے، اور جو کچھ طریقے تھے اس وقت کی رجس خوانی کے وہ رجس پڑھتا رہا۔ اور یہ ورقہ ابن غالب بڑے غور سے اس کا رجس سنتے رہے۔ جب اس کا رجس ختم ہوا تو ورقہ ابن غالب نے بس جملے میں جواب میں ایک جملہ کہا کہ اے حسین ابن نمیر، میدان جنگ میں تقریریں نہیں کی جاتی، میدان جنگ میں مقابلہ شمشیروں سے ہوتا ہے، اور یہ دیکھ یہ میرے ہاتھ میں شمشیر ہندی ہے۔ یہ ایک خاص اہل عرب کا رجزیہ جملہ ہوتا تھا کہ ہند کی ریت سے تیار کی ہوئی تلواروں کی اپنی خوبی ہوتی تھی، اور یہ ہند کی جو ریت تھی، یہ حیدرآباد میں جو دریا بہتا ہے ہندوستان کے، اس دریا میں جو ریت ہوتی ہے جو تہ میں جم جاتی ہے، وہاں سے ریت لی جاتی تھی اور عراقی اسلحہ خانوں میں اور عرب کے اسلحہ خانوں میں پہنچائی جاتی تھی، تو اس سے وہ اسلحے بناتے تھے، اس سے وہ تلواریں بناتے تھے۔ تو آپ جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جب رجز خوانی میں اکثر و بیشتر یہ اہل عرب جو کہتے تھے کہ میری شمشیر ہندی ہے، میری تیغ ہندی ہے، تو وہ تیغ ہندی کی مراد یہ ہے کہ یہ میرے تیغ کا جو لوہا ہے وہ ہندوستان کے دریا کی ریت سے نکلی ہوئی ریت سے بنا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں اپنی شمشیر بلند کی ورقہ ابن غالب نے اور کہا کہ حملہ کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم حملہ کرو۔ ورقہ ابن غالب نے کہا کہ ہم حیدری ہیں، ہم پہل نہیں کرتے، ہم پہل نہیں کرتے، پہل تجھے کرنی ہے، تو پہل کر، اپنے حوصلے نکال لے۔ حسین ابن نمیر نے حملہ کرنا شروع کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ لفظ بلفظ تاریخ کے مطابق اور کتاب کے مطابق آپ کے سامنے اس جنگ کو مختصر الفاظ میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حسین ابن نمیر نے حملہ کرنا شروع کیا۔ ورقہ ابن غالب نے اس کے حملوں کو رد کرنا شروع کیا۔ نیزے سے نیزہ ٹکرایا، تلوار پہ تلوار چلی، گرز سے گرز کا تبادلہ ہوا، یہاں تک کہ جب نیزے بازی ہو رہی تھی تو حسین ابن نمیر کے نیزے پر ورقہ ابن غالب نے اپنے نیزے کو ایسے ٹکایا کہ جب اس کو گھمایا تو پورا حسین ابن نمیر کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا۔ جب حسین ابن نمیر کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا وہ نہتا ہو گیا، وہ نیزہ لینے کے لیے اپنے گھوڑے سے جست کرتا ہے گرے ہوئے نیزے پر۔ جیسے ہی اس نے زمین کی طرف جست کی، ورقہ ابن غالب نے زمین کی طرف دوڑتے ہوئے گرتے ہوئے حسین ابن نمیر پر جست کی۔ اب یہ بڑی دلیری کی بات تھی کہ وہ نہتا ہے تو انہوں نے بھی اپنا نیزہ قریب میں زمین پر گاڑ دیا کہ تو ڈر نہیں، میں نیزے سے تجھ پر حملہ آور نہیں ہوں گا، اگر تو نہتا ہے تو میں تجھ سے 10 بدست مقابلہ کروں گا۔ اب حسین ابن نمیر کا اور ورقہ ابن غالب کا مقابلہ 10 بدست شروع ہوا۔ ادھر سے ابراہیم ابن مالک اشتر کے وہ سپاہی کے جو حسین ابن نمیر کے ساتھی تھے، وہ جو ورقہ ابن غالب کے ساتھی تھے وہ پہنچ گئے، ادھر سے حسین ابن نمیر کے جو ساتھی تھے وہ پہنچ گئے کہ ہمارا سپاہی لڑ رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے پہنچے ہمارے سپاہی لڑ رہا ہے۔ کبھی وہ ور ہو جاتا ہے، کبھی یہ ور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا تاریخ میں بہت کم واقعہ ہوا ہے کہ جب 2 گردنیں آپس میں اوپر تلے نیچے آ گئی ہوں۔ ورقہ ابن غالب کے سپاہی ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، حسین ابن نمیر کی گردن پر ورقہ ابن غالب کی گردن ہے۔ اگر ورقہ ابن غالب کے ساتھی تلوار ماریں تو پہلے تلوار ورقہ ابن غالب کو پڑے گی، بعد میں حسین ابن نمیر تک پہنچے گی۔ ورقہ ابن غالب نے کہا کہ میرے دوستوں میری فکر نہ کرو،
میں اس کو پلٹتا ہوں تلوار لے کر حسین ابن نمیر پر حملہ کروں۔ انہوں نے جو ایک اس کو اوجھڑ دی اور دونوں کاندھوں کو دے کر پلٹا، بس حسین ابن نمیر پھر ورقہ ابن غالب کے ساتھیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے پیروں سے کھینچا، پیروں سے کھینچتے ہوئے رسیوں سے کس کر ابراہیم کے سامنے لا کر پیش کیا کہ یہ حسین ابن نمیر ہے، گرفتار کر لیا اس کو۔ ورقہ ابن غالب وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے حسین ابن نمیر کو جاتے ہوئے دیکھا۔ باقی لشکر کو وہ للکارا کہ اب اگر کوئی تم میں مرد ہے تو آ جائے۔ بڑا عجیب جملہ کہا انہوں نے، کوئی تم میں مرد ہے تو آ جائے۔ ابن زیاد نے کہا بھی جاؤ، مردوں کو بلا رہا ہے، صلوات بھیجیے گا باؤ سے بلا۔ ورقہ ابن غالب مظفر و منصور کامیاب و کامران اپنے خیمے میں آئے۔ ابراہیم نے حسین ابن نمیر کو ایک خیمے میں قید کروا دیا، رسیوں سے باندھ دو۔ اب ابراہیم نے کہا کہ اب دوستوں، شریک ابن جدیر تغلبی نے بھی جنگ کر لی، اخوص ابن شداد حمدانی نے بھی جنگ کر لی، ورقہ ابن غالب نے بھی جنگ کر لی، سب اپنی اپنی تلوار کی جوہر دکھا چکے۔ اب تم مالک اشتر کے بیٹے کی جنگ دیکھو۔ ہتھیار سج کر ابراہیم میدان جنگ میں آئے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میرا نام ابراہیم ہے، میں مالک اشتر کا بیٹا ہوں۔ مجھے فنون جنگ علی ابن ابی طالب نے سکھایا۔ میرے ہاتھ میں علی کی دی ہوئی تلوار ہے، میرا حوصلہ شیروں کے جیسا ہے۔ میں میدان جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہوں، نہ ڈرتا ہوں، نہ جھجکتا ہوں، اور جب مد مقابل کوئی آتا ہے تو میں اس پر شیر کی طرح سے حملہ کرتا ہوں۔ تم میں کون ایسا ہے کہ جو مالک اشتر کے بیٹے کی تلوار کو سہ سکے یا تلوار کو رد کر سکے؟ اگر کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ شیرانہ رجز ابراہیم کا سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے بہتوں کو بھیجا، ادھر سے آتے تھے ادھر چلے جاتے تھے، آتے رہے جاتے رہے۔ ایک تلوار کا وار چلتا تھا، تلوار بس ایک دفعہ چمکتی تھی ابراہیم کی، مد مقابل خاک میں مل جاتا تھا۔ بہتوں کو ادھر سے ادھر پہنچا دیا۔ جب یہ لشکر اتنا بڑے تعداد میں ادھر ادھر ہو گیا، اب عبید اللہ ابن زیاد جس سے کہتا ہے کہ تم جاؤ مقابلے پر، پتہ نہیں کس سے کہہ رہے، تم چلے جاؤ۔ میدان جنگ میں یوں ہی کرتے ہیں۔ یہ یوں ہوتا رہا، ادھر سے ادھر ہوتے رہے، کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایک منچلا تھا، اس نے کہا ابن زیاد تو کیوں نہیں جاتا؟ جنگ صفین یاد آ گئی۔ جب مولا مقابلے پر گئے اور مولا نے للکارا کہ بجائے اس کے کہ اتنے انسانوں کا خون بہہ چکا ہے اور مزید خون بہے، مقابلہ میرا اور تیرا ہے، تخت کے دعوے دار میں اور تم ہیں، ان انسانوں کو کیوں قتل کروائیں؟ آ جاؤ مقابلے پر۔
یا مجھے قتل کر کے بلا شرکت غیر حقدار بن جاؤ حکومت کے، یا پھر میری تلوار سے پہنچ جاؤ اپنے مقام پر۔ کسی اور نے جواب نہیں دیا اس کو۔ اس کے دسترخوان کے ٹکڑے توڑنے والے نے کہا کہ حاکم شام اس سے اچھا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ چل آ جا۔ تو یہ مچل گیا، غصہ آ گیا کہ میں خوب سمجھتا ہوں تو بڑا چالاک ہے، تیری نظر میرے تختے پر ہے، میری حکومت پر ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ علی کے سامنے سے کوئی بچ کر نہیں آتا، اس لیے مجھے بھیج رہا ہے کہ میں ادھر علی کے ہاتھ قتل ہوں اور پھر تو میری جگہ حکومت سنبھال کر بیٹھ جائے۔ بالکل یہی کیفیت اس وقت ہے۔ اس منچلے نے کہا ابن زیاد تو چلا جا، تو بھی سپہ سالار لشکر ہے، وہ بھی سپہ سالار لشکر ہے۔ اب تو اپنے اوپر آ گئی تھی، خود تو جانا نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کرو کہ دونوں لشکر آپس میں جنگ کر لو، تم بھی جاؤ اور ابراہیم بھی اپنے لشکر کو بلا لے۔ تاریخ کا منظرنامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب ابن زیاد نے اپنے لشکر کو کہا کہ جاؤ ابراہیم کے لشکر پر حملہ کرو، ادھر سے دل کا دل بڑھا، دستوں کے دستے بڑھے، صفوں کی صفیں بڑھے، اور ابراہیم تنے تنہا شمشیر لیے ہوئے میدان میں شیر کی طرح سے کھڑے ہوئے۔ پلٹ کر اپنے لشکر کو نہیں پکارا کہ سامنے لشکر آ رہا ہے، آؤ تم بھی آ جاؤ۔ ادھر لشکر آیا اور ابراہیم اس آنے والے لشکر پر ایسے ٹوٹے جیسے شیر بکریوں کے گلے پر حملہ کر دیتا۔ بس ابراہیم کا اس لشکر پر حملہ کرنا تھا، تلوار نکال کر ابراہیم پڑے اور بڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کی دی ہوئی تلوار ہے، میرا حوصلہ شیروں کے جیسا ہے، میں تلوار چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہوں، نہ ڈرتا ہوں، نہ جھجکتا ہوں۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ فوجیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، کبھی میمنے پر ابراہیم نے حملہ کیا، کبھی میسرے پر ابراہیم نے حملہ کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میمنے کو میسرے میں بدل دیا، میسرے کو میمنے میں بدل دیا، قلب لشکر کو تہوبالا کر دیا، صف اول صف آخر بن گئی، صف آخر صف اول بنی ہوئی ہے۔ ایک حملے میں سواروں نے جو رن چھوڑ دیے، ایک حملے میں سواروں نے جو رن چھوڑ دیے، موت نے دور ہی سے دستے ادب جوڑ دیے، کاسہ سر جو کھلونوں کی طرح توڑ دیے، موت بولی کہ چلو پھوڑ دیے، پھوڑ دیے، پھینک کر بارے گراں پشت سے گھوڑے بھاگے، پھینک کر بارے گراں پشت سے گھوڑے بھاگے، پیچھے گھوڑے رہے اس طرح بھگوڑے۔ پیچھے گھوڑے رہے اس طرح بھگوڑے بھاگے۔ اب ابراہیم ابن زیاد کے لشکر پر حملہ آور ہے، ابراہیم کا لشکر پیچھے سے ٹوٹ پڑا، جہاں ایک ابراہیم نہیں سنبھل رہا تھا وہاں 40,000 ابراہیم لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ ابن زیاد کی فوجوں نے فرار اختیار کرنا شروع کیا، فرار اختیار کرنا شروع کیا۔ تاریخ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، نہر خاضر میں کود رہے ہیں، بھاگنے والے جان بچانے کے لیے نہر خاضر میں کود رہے ہیں، جنہیں چلو بھر کافی تھا وہ نہر میں نہر خراب کر رہے ہیں۔ بھائی لاکھوں کی تعداد ہے، اب میں کچھ اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا کہ اتنے ڈر کے عالم میں کیا ہوا ہوگا۔ وہ تو اس بہتے ہوئے پانی نے لاج رکھ لی۔ صلوات بھیجیے گا بھاؤ سے بلند۔ وہ
ابراہیم کے سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں. تاریخ طبری کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت آ گیا کہ جب ابراہیم کے سپاہی ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے آواز دے رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ایک دفعہ آ جاؤ، بس ایک دفعہ واپس آ جاؤ. میں کہوں گا یہ رسول کے بلانے پہ نہ آئے، یا آپ کے بلانے پہ کیا آئے گا؟ بھاگتے رہے. اور ابراہیم کا جوش ہے کہ بڑا چلا جا رہا ہے. اب ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میں تنہا ابراہیم نہیں ہوں بھائی، میرے ساتھ تو سب ابراہیم ہیں، یہ سب ابراہیم ہیں، 40 کے 40,000، یہ سارے کے سارے ابراہیم ہیں. لشکر کو توبالہ کر دیا. ابراہیم نے تلوار چلانی شروع کی. میدان جنگ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کھلونا آ جائے تو کبھی گردن توڑ دیتا ہے، کبھی دم مروڑ دیتا ہے، کبھی ٹانگ دوڑ دیتا ہے. یہی ابراہیم کا اور ابراہیم کے لشکر کا حال ہے کہ ابن زیاد کے لشکر کا سر سے پاؤں تک حلیہ بگاڑا، ختم کیے دے رہے ہیں. ان کی سانسیں پھول رہی ہیں، ان کے دم نکل رہے ہیں، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، نیزوں کے جنگل، تلواروں کے بادل، تیروں کی کڑکڑاہٹ، ہڈیوں کی جھنجھناہٹ. تلوار چل رہی ہے کہ اللہ کی پناہ. ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کی تلوار دیکھ کر ملک الموت یہ فیصلہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے کہ پہلے کدھر جائے. پہلے ابراہیم کی تلوار کے مقتول کے پاس پہنچے یا ورقہ ابن غارب کی تلوار کے مقتول کے پاس پہنچے. فرصت ہی نہیں مل رہی ہے، اتنے مصروف ہے ملک الموت کہ پہلی دفعہ ملک الموت کو یہ احساس ہوا کہ اکیلا پورا نہیں ہوں. ابراہیم کی طرح سے میرے پاس بھی لشکر ہونا چاہیے تھا. صلوات بھیجیے گا بہت سے بلند. تلوار کا عالم یہ ہے ابراہیم کا اور ابراہیم کے ساتھیوں کا کہ کسی کا دم کسی خنجر کی دھار لے کے چلی، زرا کے پھول اڑائے بہار لے کے چلی، سروں کو کاٹ کے پھینکا نہ بار لے کے چلی، زباں سے قول دلوں سے قرار لے کے چلی. شکستہ عہد جو تھے ان کو پائمال کیا، نمک حرام تھے جتنے انہیں حلال. تاریخ کا جملہ ہے کہ جنگ صفین کے بعد سب سے بڑی تعداد میں انسانوں کا قتل عام ہو. 1,00,000 فوج تھی عبید اللہ ابن زیاد کی، اور ابراہیم کے ساتھیوں نے سینکڑوں میں بھی نہ چھوڑے. جو تھے وہ تلواروں کی زد پر آئے، باقی جو بھاگ سکے وہ شرم کے مارے ڈوب کے مر گئے. ابراہیم آخری دن جو جنگ کر رہے ہیں ایسے جوش شجاعت میں کہ جب نکلے صبح تو قسم کھا کر نکلے کہ آج میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک عبید اللہ ابن زیاد کو قتل نہیں کر دوں گا. ابن زیاد کو قتل کیے بغیر خیمے میں واپس نہیں آؤں گا. اور ابراہیم نے ابن زیاد کے خیمے کو نگاہ میں رکھ لیا اور ابراہیم پہنچ گئے جہاں ابن زیاد تھا. مگر ابراہیم کی تلوار ایسی مصروف کارزار ہے کہ ابراہیم کو پتہ نہیں چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد کب تلوار کے سامنے آیا. بس تاریخ میں اتنا ہے کہ ابراہیم نے تلوار چلائی اور ابن زیاد کا سر مشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی طرف گئے. وہ گھوڑے سے گرا تو ابراہیم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد خاک میں مل گیا، جنم واصل ہو گیا.
اپنے خیمے میں واپس آئے، سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ نہر خاضر کے کنارے عبید اللہ ابن زیاد کی لاشوں کے ملبے میں دبی ہوئی ہوگی، اس کی نشانی بتائی۔ ابراہیم کے سپاہی گئے، لاش نکالی، سر قلم کیا، ابراہیم کے سامنے ابن زیاد کا سر آیا، ادھر سر لا کر رکھا گیا ابراہیم کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا، ادھر ایک سانپ نمودار ہوا، اور سانپ نے آ کر عبید اللہ ابن زیاد کے نرخرے میں اپنی جگہ بنائی، نرخرے سے وہ کاسہ سر میں گیا، چھپ گیا، پھر ایک دفعہ وہ ناک سے نکلا، پھر دوسری دفعہ نمودار ہوا، پھر دوسری دفعہ نرخرے سے نکلا، نرخرے میں داخل ہوا، کاسہ سر میں جا کر چھپ گیا، پھر دوسری دفعہ دوسرے نتنے سے نکلا، یہاں تک کہ وہ نرخرے سے داخل ہوتا تھا، کبھی ناک کے نتنوں سے نکلتا تھا، کبھی کان کے سوراخوں سے نکلتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا عبید اللہ ابن زیاد کے سر پر، اور جہاں یہ سر رکھا جاتا تھا وہاں یہ سانپ پہنچ جاتا تھا، خود بخود پہنچ جاتا تھا، اور اس کے سر میں اسی طرح سے داخل ہوتا تھا، اسی طرح سے نکلتا تھا۔ 70,000 سے زیادہ ابراہیم نے سروں کو جمع کیا، رسیوں میں باقاعدہ پرو کر، ناک کان نرخرے پرو کر، بوریوں میں بھر بھر کے کوفے کی طرف واپس سفر اختیار کیا ابراہیم نے۔ درمیان راہ میں مختار سے ملاقات ہوئی، مختار نے ابراہیم سے دریافت کیا کہ امیر اتنا عرصہ لگ گیا۔ ابراہیم نے بتایا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کوفے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں ابن زیاد کو قتل نہ کر دوں۔ یہ کہہ کر ابن زیاد کا سر مختار کے قدموں میں ڈالا، مختار نے ٹھوکر سے اس سر کو دور کیا۔ تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب ابن زیاد کے پاؤں کو ٹھوکر ماری جوتے سمیت تو مختار نے وہ جوتا اتار دیا، اور جوتا اتار کر اپنے سپاہی سے خادم سے کہا کہ اس جوتے کو پاک کر کے لا، اس لیے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سر سے نجس ہو چکا ہے۔ یہ مختار کا جذبہ تھا۔ سر کو قاتلوں کے سروں میں رکھا گیا۔ مختار نے عمر سعد، سنان ابن انس، عبید اللہ ابن زیاد، شمر ذوالجوشن کا سر میرے چوتھے امام کی خدمت میں بھیجے۔ 9 ربیع الاول تھی۔ یہ سر امام نے وصول کیے، بیت الشرف میں تشریف لائے۔ سن 67 ہجری ہے، واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے۔ اہل بیت کی مقدس خواتین سے کہا کہ اب کالے کپڑے اتار دو، گھروں میں چولہا جلاؤ، سر میں کنگھی کرو، تیل لگاؤ، یہ اپنے بوسیدہ لباس، سیاہ لباس اتار دو، نئے کپڑے پہنو، کھانے پکاؤ۔ امام نے حکم دیا کہ حلوہ بنایا جائے، مٹھائی تیار کی گئی، چاروں قاتلوں کے سر سامنے رکھے ہوئے، امام نے شکر کا سجدہ کیا۔
میں کہوں گا مختار ہزاروں سلام تمہارے اوپر کہ تم نے میرے چوتھے امام کو وہ تحفے بھیجے کہ جس پر میرا چوتھا امام شکر کا سجدہ ادا کرے. وہ امام جو کبھی نہیں مسکرایا تھا، واقعہ کربلا کے بعد جس نے اپنے اوپر خوشی حرام کر لی تھی، جس نے اپنے اوپر ہنسی حرام کر لی تھی، وہ ان سروں کو دیکھ کر پہلی دفعہ مسکرایا. اللہ اکبر. یہ 9 ربیع الاول تھی جو آج ہم اپنے اپنے جوش مودت کے تحت مناتے ہیں، اپنے اپنے جذبہ مودت کے تحت مناتے ہیں. ہم امام کی طرح سے کوئی عمل نہیں کر سکتے، نہ کوئی امام کی طرح سے ہوتا ہے. ساری دنیا مل کر سجدے کرے سید سجاد نہیں بن سکتی. اور میں جس کو ہم سید سجاد کہتے ہیں، جس کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، یہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد نبوی ہے، دروازے پر ایک بچہ نمودار ہوا، کم سن بچہ. امام نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھ کر کھڑے ہو گئے. کم سن بچے کو دیکھ کر میرا چوتھا امام کھڑا ہو گیا. پوچھنے والے نے پوچھا، فرزند رسول، اس بچے کو دیکھ کر آپ احترام سے کھڑے ہو گئے؟ یعنی آپ کا کھڑا ہونا بتا رہے ہیں کہ آپ اس بچے کا احترام کریں. بھلا اس بچے کا احترام اتنا کیا امام وقت کھڑا ہو جائے، سید سجاد کھڑا ہو جائے، زین العابدین کھڑا ہو جائے؟ میرے امام نے جواب میں کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کبھی نہ رلائے. یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے. ایک شخص نے مولا عباس کا نام لیا. امام تشریف فرماتے ہیں، جیسے ہی اس نے مولا عباس کا نام لیا میرے امام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ کے بعد دیکھ رہے اس نے کئی مرتبہ مولا عباس کا نام لیا. جتنی دفعہ وہ عباس کا نام لیتا تھا میرے مولا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ میرے امام نے جواب میں کہا کہ اے شخص، جب تک تو میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے گا میں احترام میں اسی طرح کھڑا ہوتا رہوں گا، اس لیے کہ عباس کے احسان کو میری جدہ فاطمہ زہرا بھی مانتی ہیں. اللہ اکبر. زہرا عباس کے احسان کو مانتی. میدان کربلا حسین جب کوئی لاش اٹھانے جاتے تھے تو حسین سے پہلے عباس جاتے تھے. کوئی لاش حسین نے تنہا نہیں اٹھائی. ہر لاش کے اٹھانے کے لیے عباس ساتھ تھے. بس ایک لاش ایسی ملتی ہے کہ جو حسین نے تنہا اٹھائی، اور وہ لاش تھی علی اصغر کی. مختار کے دربار میں یزیدی فوج کا شاعر ابو خلیق گرفتار کر کے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا ظلم و ستم ڈھائے. اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تنکا بھی حسین کی طرف نہیں پھینکا. مختار نے کہا تیری جان بخشی کی ایک صورت ہے کہ تو کوئی ایسا واقعہ سنا کہ جس پر تو حسین کے لیے رو دیا ہو.
جس سبب سے تو حسین پر رویا ہو، تو حسین پر رونے کی وجہ سے تیری جاں بخشی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں مختار، ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں حسین کی بے کسی دیکھ کر میں نے منہ موڑ لیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مختار بے قرار ہو گیا۔ مختار نے کہا کہ جلدی سنا وہ وقت کون سا تھا کہ جب تجھے میرے آقا و مولا حسین پر رحم آیا یا تو رونے لگا؟ اس نے کہا مختار وہ وقت وہ تھا کہ جب لشکر حسین میں یا حسین تھے یا عباس تھے، حسین کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا اور عباس کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ اور اب عالم یہ تھا کہ جب حسین میدان جنگ کی طرف بڑھتے تھے تو عباس قدموں پر گر جاتے تھے کہ میرے آقا و مولا، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور جب عباس حسین سے کہتے تھے کہ مجھے میدان جنگ میں جانے دو، تو حسین عباس کے گلے میں بائیں ڈال دیتے تھے کہ عباس تم حسین کو تنہا کر کے جانا چاہتے ہو؟ اور مسلسل عباس اصرار کر رہے ہیں کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ فوج شام میرا نام لے کر مبارز طلب ہے، میری رگوں میں جو ہاشمی خون دوڑ رہا ہے اس کی غیرت و حمیت مجھے اکسا رہی ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں۔ مولا حسین نے عباس کو بڑے سر سے پاؤں تک دیکھا، آپ کی ان برستی ہوئی آنکھوں پر لاکھوں سلام، بلند ہونے والی آہوں پر سلام، سر و سینہ پیٹنے والے ہاتھوں پر سلام، یہ آپ کے آنسو برساتی ہوئی آنکھوں پر سلام۔ اس لیے کہ جب زینب کی آنکھ میں آنسو آتا تھا تو حارث ابن نوفل نوکے نیزہ سے ستاتا تھا۔ سر و سینہ پیٹنے والے ہاتھوں پر سلام اس وجہ سے ہے کہ حسین پر ماتم کرنے والوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ آہیں بلند کرنے والوں پر سلام اس وجہ سے ہے کہ جب حسین کے لیے کوئی حسین کا نام لے کر بھرتی تھی کوئی بیوی تو کبھی تازیانہ مارا جاتا تھا، کبھی سیویاں برسائی جاتی تھی۔ آخری شب ہے، آخری رات ہے عزا کی، آج حسین کی ماں ہمارے اور آپ کے سامنے آخری مرتبہ رومال پھیلا رہی ہے۔ ابو خلیق کہتا ہے حسین نے عباس کے سراپے کو سر سے پاؤں تک دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا اچھا میرے بھائی تم جانا چاہتے ہو؟ مولا عباس نے کہا مولا اب میں خیمے میں واپس جانا نہیں چاہتا، اب میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں میرا لشکر جا چکا ہے۔ حسین نے کہا اچھا عباس چلے جانا، مگر ایک بات سن لو۔ جی مولا فرمائیے۔ حسین نے کہا عباس دیکھ رہے ہو یہ فوج شام نعرہ کر رہی ہے، حسین کو گھیر لو، حسین کو مار دو۔ کہا مولا بالکل ایسا ہی ہے، یہ نعرے کر رہی ہے۔ کہا عباس جب یہ فوج نعرہ بلند کر دی حسین کو گھیر لو، حسین کو قتل کر دو، تو میری بہن زینب فضہ سے کہتی ہے فضہ ذرا دیکھو تو صحیح میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ اس لیے جزاکم ربکم مجلس اپنے اختتام پر پہنچ گئی ہے۔ اس لیے کہ زینب کو یہ اطمینان ہے کہ جب تک عباس موجود ہے فوج شام کی یہ ہمت نہیں ہے کہ حسین کا نام لے سکے۔ وہ کہتی ہے جاؤ دیکھو میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ فضہ جا کر کہتی ہے کہ شہزادی عباس حسین کے سینہ سے پر ہے۔ میری بہن زینب شکر کا سجدہ ادا کرتی ہے اور ارباب اعضاء اس جملے کو بسا آپ کے اس جذبہ ادا کی نظر کر رہا ہوں، آپ جانے اور شہزادی زینب کی یہ دعا کا جملہ جانے۔ حسین کہہ رہے ہیں اے عباس، زینب دعا کرتی ہے اے میرے اللہ زینب کو وہ وقت نہ دکھا
مانا کہ جب حسین تو ہو مگر حسین کی حفاظت کے لیے عباس موجود نہ ہو۔ اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو میری بہنوں کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی، امید ٹوٹ جائے گی۔ یہ سننا تھا۔ عباس اپنے خیمے میں آ کر بیٹھ گئے، خیمہ تنہا میں بیٹھے ہوئے عباس، وہ عباس جو باب الحوائج ہے، جس کو اپنے باب الحوائج ہونے پر اتنا ناز ہے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اور جب یہ جملہ ادا کر رہا ہوں آپ ان تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے گا، یاد کر کر کے کہ جس کے لیے بیماری ہے اس کو یہ شفا نصیب ہو مولا عباس کے صدقے میں۔ کہ جب کوئی مریض یا کوئی حاجت مند مولا عباس کی ذریعے سے خالی ہاتھ واپس جاری ہوتا ہے، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوتا ہے، تو مولا عباس فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ جو میری ذریعے پر باب الحوائج کا ٹکڑا لگا ہوا ہے یہ ٹکڑا اتار کر لے جاؤ، اس لیے کہ جب اس ظاہر کی حاجت پوری نہ ہوئی تو پھر یہ ٹکڑا یہاں کیوں لگا ہوا ہے۔ جب باب الحوائج کا ٹکڑا اتارنے کی بات آتی ہے اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ عباس ایسا باب الحوائج ہے کہ اس کے دروازے سے صاحب خالی ہاتھ نہیں جائے گا، شفا بھی مل جاتی ہے، مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا باب الحوائج، اور خود خیمے میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، مشکل کا وقت ہے۔ اب عباس کا کون مشکل کشائی کرے؟ عباس کون سے باب الحوائج کو پکارے؟ عباس کون سے مشکل کشا کو پکارے؟ عباس خود حلال مشکلات بھی ہے، حلال مشکلات کا بیٹا بھی ہے، باب الحوائج بھی ہے، بڑی پریشانی میں بڑی مصیبت کا وقت ہے، زینب و ام کلثوم کی ڈھارس ٹوٹنے کا سوال ہے، عباس کس سے جا کر فریاد کرے؟ عباس اس عالم میں خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر ایک باب الحوائج ہے عباس کے لیے، ایک مشکل کشا ہے عباس کے لیے، ایک حاجت روا ہے عباس کے لیے۔ بس عباس کے کانوں میں ایک بچی کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کی آواز آئی، 4 سالہ بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ چچا عباس کے خیمے کی طرف آ رہی ہے، آگے بڑھی، آ کر عباس کی گود میں سر رکھ کر کہا اے چچا عباس، جس سکینہ کا آپ کے جیسا چچا ہو وہ سکینہ ابھی تک پیاسی ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اس جملے کی قدر و قیمت سنیے، آج بھی جب 8 محرم آتی ہے، 8 محرم بعد نماز فجر عباس کے روضے میں ایک 4 سالہ بچی کو مقلا پہنا کر، برقع پہنا کر، چادر پیچا کر کے عباس کی زری کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور فرمائش کی جاتی ہے اے بچی، زری کی طرف اشارہ کر کے بس ایک جملہ کہہ دو، اے چچا عباس، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ اماں میں اتر جاتے ہیں، گریبان چاک ہو جاتے ہیں، وہاں پاسا کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس سکینہ کا آپ کے جیسا چچا ہو وہ ابھی تک پیاسی ہے۔ عباس نے سکینہ کو آغوش میں لیا، سر پر ہاتھ پھیرا شفقت سے، کہا اے آقا زادی، اے شہزادی، اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے آؤ۔ سکینہ گئی مشکیزہ لے کر آئی۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، کاش میں وہاں تک پڑھ سکوں جہاں تک مجھے پڑھنا چاہیے، آج کی شب میں جہاں تک پڑھنا چاہیے وہاں تک پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، کاش میں پڑھ سکوں۔ اس لیے کہ عباس کے مصائب سننے کے لیے امام زمانہ آتے ہیں۔ فاطمہ زہرا عباس کے مصائب سنتی ہیں، زمانے کا امام عباس کے مصائب سنتا ہے۔
میں نے دیکھا ایک دفعہ عباس خیمے سے برآمد ہوئے، عباس کی گود میں سکینہ تھی، سکینہ کی گود میں مشکیزہ ہے، عباس کا رخ حسین ابن علی کی طرف ہے، حسین نے عباس کو اس طرح سے آتے ہوئے دیکھا کہ آغوش میں سکینہ ہے، سکینہ کی گود میں مشکیزہ ہے، جملہ کہا اے عباس بڑی اچھی سفارش لے کر آ رہا۔ اب آپ کو پتا چلا کہ جب عباس کا علم تھام کر سکینہ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو حاجت جلدی کیوں پوری ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سکینہ سب سے اچھی سفارش ہے، سکینہ سب سے اچھی سفارش ہے۔ اے عباس بہت اچھی سفارش لے کر آ رہا ہوں۔ عباس مولا حسین کے قریب پہنچے، شہزادی کو اتارا، بچی آگے بڑھی، بابا کے قدموں سے لپٹ گئی، کہا بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ جملہ سنیے گا صاحبان اولا، جملہ سنیے گا۔ حسین نے سکینہ کو بڑے غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر ایک جملہ کہا اے سکینہ ابھی تو تم سفارش کر رہی ہو کہ میرے چچا کو پانی لانے کے لیے بھیج دیجیے، مگر سکینہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب تم اپنے چچا عباس کو مدد کے لیے پکارو گی اور تمہارے چچا عباس مدد کے لیے نہ آ سکیں گے۔ ارے بچی کم سن تھی، باپ کے اشارے کو نہ سمجھ سکی۔ حسین نے مولا عباس کو کہا جاؤ عباس یہ مشکیزہ لو، پانی لانے کی کوشش کرو۔ عباس کی مشکل کشا سکینہ نے عباس کی سفارش کی، کاش ہمارے اور آپ کے لیے بھی سکینہ عباس کی بارگاہ میں سفارش کر دے کہ ان عزاداروں کی تمام حاجتیں پوری کر دو، ان کے بیماروں کو شفا دے دو، جو یہاں بیٹھے ہوئے بیمار ہیں ان کو شفا دے دو۔ عباس کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے یہ نہ سوچنا کہ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے اس لیے کہ وہ مشکل کشا کا لال ہے۔ عباس سے مانگنے کے طریقہ یہ ہے کہ عباس کے دروازے پر ایسے مانگو کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عباس جاؤ پانی لے کر آؤ۔ عباس چلے، خیمہ گاہ میں آئے، علم لیا، ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ میں مشکیزہ۔ عباس خیمہ گاہ سے نکلنے جا رہے ہیں، شہزادی زینب نے آواز دی اے بھیا ذرا رک جاؤ، اپنی بہن کی بھی بات سنتے جاؤ۔ عباس سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، کہا آزادی شہزادی حکم فرمائیے۔ شہزادی زینب نے کہا عباس آج خیمے سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا، اس لیے زینب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی جانے کے بعد واپس نہیں آؤ گے۔ اے عباس میں بچپن سے اپنے بابا کا یہ جملہ یاد کرتی آ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ دی جائے گی، جب زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے گی، تو میں یہ سوچتی تھی کہ کس کی مجال کہ عباس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھے، کس کی مجال کہ عباس کی بہن کے سر سے چادر چھینے۔ مگر اے عباس اب تم جا رہے ہو، تم واپس نہیں آؤ گے۔ اب یقین ہو گیا زینب کو کہ سر سے چادر چھن جائے گی، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ جوش شجاعت میں عباس خیمے سے برآمد ہوئے اور غیظ و غضب کہہ رہا ہے، بازوؤں کی مچھلیاں چہرے کا جلال بتا رہا ہے کہ آج عباس زینب سے ایسی بات سن کر خیمے سے نکلے کہ اب عباس کی تلوار کے سامنے شور قیامت کب ہے، عباس اس لشکر کو تباہ کر دیں گے۔ اس جوش شجاعت کے ساتھ عباس خیمہ گاہ سے نکلے۔ ادھر حسین نے دیکھا کہ میرا بھائی عباس
بڑے غیظ و غضب کے ساتھ خیمہ گاہ سے برآمد ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ عباس گھوڑے پر سوار ہوتے، حسین آگے بڑھ کر آئے، عباس کا ہاتھ تھاما، عباس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کہا فیصلہ آپ کیجئے گا۔ اے عباس، تمہیں حسین کے سر کی قسم، جوش شجاعت نہ دکھانا، تلوار نہ چلانا، تلوار نہ چلانا۔ بہن کہہ رہی ہے عباس تم نہیں ہوگے، زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی، بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ امام کہہ رہا ہے اے عباس تلوار نہ چلانا۔ عباس نے ایک حضرت کے ساتھ تلوار کو دیکھا، ایک حضرت کے ساتھ شہزادی زینب کے خیمے کو دیکھا اور دل میں کہا اے شہزادی زینب آپ جانے، حسین جانے، عباس تلوار نہیں چلائے گا۔ شان قلم ہو گئے، عباس نے تلوار نہیں چلائی، سر پر گل لگا، عباس نے تلوار نہیں چلائی۔ ہائے عباس، ہائے عباس۔ جب عباس بے دست ہو کر زمین پر آ رہے تھے، ارباب عزرا بڑا گریہ کیا آپ نے۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ جب کسی کے سر پر چوٹ لگتی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتا ہے۔ عباس کے سر پر گرز اس وقت لگا جب عباس کے شان قلم ہو چکے تھے، عباس اپنے سر کو تھام نہیں سکتا تھا، اور جب آدمی بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ ارے زخمی سر والا عباس جس کا سر گرز سے پارا پارا ہو چکا تھا، وہ زمین پر بے دست ہو کر آیا۔ ام المؤمنین نوحے میں کہتی ہے اے دیکھنے والوں یہ تو بتا دو میرا بیٹا عباس جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو بغیر ہاتھوں کے